الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ روزانہ Q&A کے پروگرام کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے مبارک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے منتخب فرمایا۔ ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا فرمائی۔ اور ناظرین، ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر جب داخل ہوئے تو ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا۔ اور ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما ہو گئے۔ ناظرین، اس اعتبار سے ربیع الاول کو کافی برکات حاصل ہیں۔ ربیع الاول کہتے ہیں عربی زبان کے اندر پہلی بہار۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو کائنات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حقیقی معنوں میں بہار آئی۔ جو خزاں چھائی ہوئی تھی جہالت کی اور ظلمت کی اور کفر کی، شرک کی، بدعات کی، رسوم کی، رواج کی، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ان کی ولادت سے، ان کی بعثت سے جو ہے وہ تمام کی تمام تاریکیوں کو، تمام کی تمام وہ جو خزائیں تھیں شرک و بت پرستی کی، اللہ رب العزت نے ان سب کو ختم فرما دیا۔ تو اگر کہا جائے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ حقیقت میں ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کہ آج کائنات کے اندر آپ کو جتنی روشنی نظر آ رہی ہے، آج جتنی بھی آپ کو اخلاقیات نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی آپ کو اچھی روایات نظر آ رہی ہیں، اور آج جو 2 بلین سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ توحید پرست ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اتنی بڑی جو نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یعنی حضور کا امتی ہونے کی، یہ جو نسبت ہے یہ تمام نسبتوں پر حاوی ہے۔ یعنی ایک انسان کی نسبت ہوتی ہے وطن کی، اس کی قومیت کی، اس کی نیشنلٹی کی، اس کے علاقے کی، اس کی مختلف نسبتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جو نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی جو نسبت ہے، یہ نسبت تمام کی تمام نسبتوں سے حاوی ہے۔ کیوں؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے تو مصطفی ہے، یعنی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ جو مصطفی ہونے کی نسبت ہے، یہ بڑی عالی اور اونچی نسبت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائی۔ ناظرین، آج کے Q&A کے اندر میرے ساتھ عبدالواسع محمد موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم نشید بھی سنیں گے، اور باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے میں چاہوں گا کہ عبدالواسع محمد آج کی جو اسپیشل نشست ہے اس کو جو ہے قرآن پاک سے شروع فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی ہوگی، اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حمد باری تعالی بھی جو ہے وہ ان سے سنیں گے۔ عبدالواسع محمد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، کافی دنوں بعد جو ہے وہ اقرا ٹی وی پہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جی، اور ناظرین دیکھیں گے آپ ماشاءاللہ آپ بڑے بھی ہو گئے ہیں۔ جب آپ چھوٹے سے تھے اس وقت سے آپ ماشاءاللہ ہر ربیع الاول میں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا عید کا موقع ہوتا ہے یا ربیع الاول کا موقع ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت ويقول الكافر يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ. ماشاء اللہ. عبدالواسع جو ہے وہ ناظرین انشاءاللہ عبدالواسع سے ہم بھی سنیں گے. ناظرین عبدالواسع نے سورہ عما یتساءلون کا دوسرا رکوع تلاوت فرمایا ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. ناظرین اس کے اندر اللہ رب العزت نے بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جو ہے وہ باغات کو تیار کیا ہے، متقین کے لیے جو ہے وہ کامیابیوں کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقیوں کو جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا. اور ایک بات جو ہے اس رکوع کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھاگیں گے، اور ہر آدمی جو ہے جو دنیا کے اندر جس سے بھی محبت کرتا ہوگا وہ اس وقت کے اندر اس سے آنکھیں چرا رہا ہوگا. دیکھیں انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اس کی محبت کا جو امتحان یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے، جب اس کی آدمی کو جو ہے وہ جس وقت میں اس کا یعنی اس کو مطلب چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اس کی آ کے مدد کرے، تو اس کے لیے اس وقت کے اندر وہ محبوب اس کا کھڑا ہو اور اس کی حمایت کرے، اس کا ساتھ دے، اس کی ضرورت کو پورا کرے. تو یہ اصل محبت ہوتی ہے. ہماری دنیا کی جو محبتیں ہیں یہ تو ساری عارضی محبتیں ہیں، ان کا تو کوئی جب ضرورت پڑتی ہے، جب امتحان ہوتا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اس محبت سے جو ہے وہ بھاگتا ہے. اور پھر جب کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مصیبت میں ہے تو لوگ اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس وقت کے اندر جب ساری کی ساری محبتیں جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیں گی، جتنے بھی دنیا کے محبوبین ہیں، ماں باپ اولاد بہن بھائی بیوی شوہر، یہ سارے کے سارے رشتے جب ختم ہو جائیں گے تو ناظرین اس دن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی. اور دنیا کے اندر انسان کتنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، بہت سارے آپ اسپورٹس مین سے، سیلیبریٹیز سے، ایکٹرز سے، دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشنز سے، بڑے بڑے لیڈروں سے، رہنماؤں سے آپ محبت کرتے ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ کسی اگر ایکٹر سے، کسی فٹ بالر سے، کسی اسپورٹس مین سے محبت کرتے ہیں
تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لنڈن کے اندر فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو پھر وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ اے محبوب میرے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ محبت کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبوبیت کے مقام پر محب سے اٹھا کر محبوبیت کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ یہ کس بنا پر؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر۔ تو پھر انسان کو محبت بھی پھر ایسے ہی دنیا کے کائنات کے اس عظیم انسان سے کرنی چاہیے کہ جو حشر کے میدان کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ ہمارا جو ہے وہ ہاتھ پکڑیں گے اور ہماری شفاعت کریں گے۔ جس وقت تک ایک ایک امتی گناہگار امتی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جب تک ان کی شفاعت کو قبول نہیں کروائیں گے ان کے بارے میں، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے گزارش کرتے جائیں گے، اللہ سے طلب کرتے جائیں گے، اللہ سے مانگتے جائیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے جو ہے وہ محبت کی علامت ہے۔ ناظرین دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی تکالیف اٹھائیں صرف اس بنا پر کہ میرا ایک ایک امتی جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے، وہ جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ دیکھیں تمام کے تمام انبیاء کرام خصوصی طور پر، اور یعنی ان کی جو دعوت ہوتی ہے، خصوصی دعوت جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تمام انبیاء کرام عمومی طور پر خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو جو دعوت دی وہ اللہ کی طرف بلایا۔ یہ نہیں کہ جی آپ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو بلایا، کسی نبی نے اپنی دعوت نہیں دی کہ یہ میری طرف آؤ، سب کو کہا کہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور جو ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو لیڈرز ہیں، بڑے بڑے رہنما ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ ان کا تعلق غیر سیاسی ہوں، وہ سب آپ کو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی دعوت یہ ہوگی کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں کامیابی دوں گا، میرے پاس آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو۔ تمام انبیاء کرام کی یہ دعوت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کئی خصوصیات سے نوازا۔ سب سے بڑی خصوصیت آپ کو جو ہے وہ سردار الانبیاء بنایا، انبیاء کا سردار بنایا، سید الاولین والآخرین، یعنی تمام کے تمام اولین و آخرین کا اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا بنایا؟ سردار بنایا۔ پھر تمام کے تمام انبیاء کا سردار، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ دیکھیں ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے آئے، مخصوص وقت کے لیے آئے، مخصوص لوگوں کے لیے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ نبوت جو ہے وہ عمومی ہے۔ آپ جو ہے وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے آئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ مجھے اللہ رب العزت نے تم سب کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو ناظرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا، اور پھر ختم نبوت کا تاج پہنایا، اور پھر یعنی آپ کی امت کو وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ سب سے افضل امت ہے، خیر الامم کا لقب اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں چاہوں گا عبدالواسع محمد سے کہ وہ آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کریں، اور امید ہے کہ عبدالواسع جو ہے وہ گھبرائیں گے نہیں۔ عبدالواسع ریلیکس رہیں، ادھر کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، تو ہمت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی نا، کیا ہوا تھا؟ گھبرا گئے تھے؟ ایک دم ذہن سے نکل گیا تھا؟
جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا ویسے ویسے اس کے اندر کانفیڈنس تھوڑا سا، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ تو ڈرتا نہیں ہے، جب بڑا آدمی ہوتا ہے وہ ذرا گھبرا دیتا ہے، اچھا جی میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے. تو اب آپ نے ماشاءاللہ یہ جو حمد باری تعالیٰ ہے یہ آپ پیش کریں گے، پھر اس کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا. میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا. گل کے پتے سے میں نے سنی صدا، کر رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو. اللہ 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 اللہ. پوچھا طور سے میں نے کہ باوفا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا. پوچھا طور سے میں نے کہ اے باوفا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا. بولا بتلاؤ کیا اس جلن کا مزہ، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بہت خوب بہت اللہ خوب. اللہ اللہ اللہ. پوچھا بلبل سے میں نے کہ یہ تو بتا، کس کے رخ سارے گالوں پہ ہے تو فدا. پوچھا بلبل سے میں نے کہ یہ تو بتا، کس کے رخ سارے گالوں پہ ہے تو فدا. کس کے غم میں تیری ہے یہ حالت تباہ، بولی آنکھوں سے اپنا بہا کے لہوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ اللہ. دیکھا ایک دن فقیروں کی محفل میں جا، تھا بچھونا زمین پر بچھا گھاس کا. دیکھا ایک دن فقیروں کی محفل میں جا، تھا بچھونا زمین پر بچھا گھاس کا. ہر طرف تھا فقیروں کا ایک جمگھا، کر رہے تھے وہ سب مل کے یہ ذکر ہوں. اللہ 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 اللہ. تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں. تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں. میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا. اللہ 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 اللہ. تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں.
تیرا خادم ہوں لیکن گناہگار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، سبحان اللہ۔ تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب عبدالواسع، بہت خوب۔ عبدالواسع کتنے دنوں میں یہ آپ نے یاد کی ہے؟ تقریباً یہ والی تو تقریباً 2-3 ویک لگے تھے۔ 2-3 ویک لگے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو آج آپ نے یہ پہلی دفعہ پڑھی ہے؟ جی پہلی دفعہ؟ اچھا، ماشاء اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت اہمیت حاصل تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، چاہے کوئی کتنا ہی آپ پر زیادتی کرے، آپ پر جو ہے کوئی جتنا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، یعنی کبھی بھی آپ کوئی ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ کسی سے بدلہ لیا ہو۔ دیکھیں، انسان کو ڈائریکٹلی جو آدمی تکلیف پہنچاتا ہے یا ان کی اولاد کو پہنچاتا ہے تو آدمی اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہم لوگ اگر کوئی آدمی ہمیں برا بلا کہہ دے یا ہمیں نقصان پہنچائے یا ہماری اولاد کو نقصان پہنچائے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عقبہ بن ابی معید اور قریش مکہ نے جو آپ پر ظلم کیے، جو زیادتیاں کی، آپ کے راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھائے جاتے تھے اور جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دی جاتی تھی، اور ایک دفعہ تو آپ کی گردن مبارک پہ جو ہے چادر رکھ کے جو ہے وہ لپیٹا گیا اور کوشش کی گئی کہ گردن دبا کے جو ہے وہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے۔ غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ کے جو ہے رخسار مبارک جو ہے ان پہ زخم آ گیا۔ اسی طرح سے جو ہے طائف کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے اوپر جو ہے وہ طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور زخموں کی وجہ سے آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، آپ کے جوتے مبارک، نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ساتھ جو ہے ملک الجبال تھے، جو پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے رب نے دیکھا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں، یہ طائف کی وادی کو ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ کچل کے رکھ دیں، پہاڑ ان کے اوپر الٹ دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو معاف کر دو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ امت میں سے، ان کی نسلوں میں سے کوئی شخص ہوگا جو میرے پیغام کو قبول کرے گا، میرے دین کو قبول کرے گا اور جو ہے اسلام کو قبول کرے گا۔ تو ناظرین، یہ کتنے بڑے عفو کا معاملہ ہے، آپ نے کتنا بڑا درگزر سے کام لیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں جو ہے وہ مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ آج کیونکہ بدھ کا دن ہے تو لہذا آج کیونکہ اسپیشل پروگرام ہے ربیع الاول کے حوالے سے، تو آج خواب نہیں لیے جائیں گے۔ آپ حضرات فون کر کے درود شریف پڑھنا چاہیں یا کوئی بچہ کوئی تلاوت سنانا چاہے، کوئی ایک شعر سنانا چاہے تو بالکل سنا سکتا ہے۔ تو آج کے دن جو ہے وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔